بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوران نشست آپ واٹس ایپ ان باکس کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پہ اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی اور اوکاڑوی فورم کا بھی پیج ان باکس آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارم رضوان صاحبہ کا سوال کہ کوئی اگر ہمارے پیسے، کوئی رقم ہماری غصب کر کے بیٹھا ہو اور اگر ہم اس سے رقم کا مطالبہ کریں تو وہ ہمیں ہماری تذلیل کرتا ہو، تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معاشرے میں لوگوں کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ انسانی معاشرے میں حقوق و فرائض ہوتے ہیں، ایمانی، اخلاقی، معاشرتی۔ کسی سے قرض لینا ضرورت کے وقت اور بعد میں اس کے پیسے نہ لوٹانا، یا کسی سے ضرورت کے وقت مانگنا اور پھر غائب ہو جانا، اور جیسی یہ صورت بتائی گئی کہ پیسے دبا لیے ہیں اور مطالبے پر بدسلوکی کرنا، یہ بہت بڑی، بہت سنگین غلطی ہے۔ میں کئی مرتبہ بتا چکا، قرض وہ ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، یاد رہے۔ آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں، قیامت کے دن آپ لوٹا نہیں سکیں گے، اپنی نیکیاں دیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اگلے کے گناہ اپنے اوپر لیں گے۔ پیسے ہیں اور نہیں دے رہے، یہ اور زیادہ سنگینی ہے اور زیادہ غلطی ہے۔ تو جو پیسے جس کے اوپر ہیں، آپ اس سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں، جو بھی جائز طریقہ ہے وہ آپ اپنائیں۔ اس کے باوجود آپ حاصل نہ کر پائیں تو پھر قیامت کے دن وہ لوٹائے گا، اس پر وبال رہے گا۔ لیکن آپ کو اپنے حق کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ معاف کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنے حق کے لیے پوری کوشش ضرور کریں۔ مقبول الرحمان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں قرب قیامت میں سندھ کے ڈوب جانے کا ذکر ہو؟ پورے سندھ علاقے کے ڈوب جانے جی۔ کا یہ قدرت کا قانون ہے۔ کتنے بستیاں جو ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں، کتنی ابھر آتی ہیں، کہتے ہیں نا سمندر جگہ دے جاتا ہے یا لے جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پر سندھ کے الفاظ کے ساتھ میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔
والد کی وفات کے بعد والدہ کا کہنا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اور اب ان سے آنے والا جتنا بھی مال ہے جو ان کی وفات کے بعد منتقل ہوا وہ سب میری طرف منتقل ہوا ہے، وہ میری ملکیت ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور وارث ہیں؟ زندگی میں باپ خود چاہے تقسیم کر سکتا ہے، 1/3 یعنی پوری جائیداد کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کہیں دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، سارا نہیں دینا چاہیے، بچوں کو مفلس چھوڑ کر نہ جائے۔ لیکن اب جو بچا ہے وہ تمام وارثوں کا حق ہے، بھلے کسی کے نام ہو۔ اگر زندگی میں کسی کو قبضہ دے کر مالک بنا دیا وہ اس کا ہے، لیکن تمام چیزیں باقی وارثوں کا حق ہے، وہ شرعی تقسیم کے مطابق ان کو ملنی چاہیے۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کی رشتہ داریوں کے حوالے سے کوئی کتاب موجود ہے؟ تجویز فرما دیجیے۔ جی، اس حوالے سے تمام تو نہیں مگر بہت سی رشتہ داریوں کی تفصیل موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، جہاں جہاں ان کا تذکرہ ہے، اور مختصراً بہت سی بار میں نے بھی بتایا ہے۔ تو صحابہ و اہل بیت میں رشتہ داریاں تھیں، رشتے ناطے تھے، بلا شبہ موجود ہے۔ اگر کوئی ایک مفصل کتاب تو یہ خاندان رسول کے حوالے سے کچھ کتابیں ہیں، ان میں بھی تذکرہ ہے۔ میرا خیال ہے تقریباً جتنی رشتہ داریاں نمایاں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ مزمل صاحب کا سوال کہ کیا ایسی منت مان سکتے ہیں کہ اگر میرے امتحان میں اچھے نمبرز آئے تو مزار پر حاضری دوں گا اور مسجد میں چندہ بھی؟ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، ایک منت شرعی ہوتی ہے، ایک منت عرفی ہوتی ہے۔ میرا یہ کام ہو جائے، میں کھانا کھلاؤں گا، مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ عرفی منتیں ہیں۔ نیکی کے حوالے سے کہ نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، مسجد میں دوں گا، یہ آپ کی جو منتیں ہیں یہ آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ کسی بزرگ کے حوالے سے یا اللہ ان کے صدقے میرا کام کر دے تو میں ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، کھانا کھلاؤں گا یا مزار پر ان کے دوں گا مستحقین کو، تو چادر چڑھانے کی منت نہ مانے، کیونکہ چادر چڑھی ہوتی ہے، چادر کی جگہ وہ اتنے پیسوں کا کپڑا کسی مستحق کو لے کر دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور ان بزرگوں کو ایصال ثواب کر دے۔ تو عرفی منت بھی پوری کرے تو اچھی بات ہے، جو شرعی منت ہے اس کا پورا کرنا آپ نے واجب کر لیا ہے، وہ کرنی ہے۔ کیا 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا چھوڑنا اور رکوع اور سجود میں تسبیحات کا چھوڑنا کیا جائز ہے؟ ایک ہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہے قضائے عمری کہ آپ کو پچھلے برسوں کی جو نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں قضا۔ تو بظاہر جو قضا پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ بالکل چھوڑ دیں گے، اس میں یہ آسانی کے لیے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ تیسری چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، اور تسبیحات 3 کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن بالکل چھوڑنا غلط ہوگا۔ سہاسون انڈیا سے محمد عرفات صاحب کا سوال کہ مغرب کی کون سی جگہ کی؟ سہاسون، یہ نام لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا۔ مغرب کی اذان کے وقت کچھ خواتین دروازہ بند رکھتی ہیں اور کچھ خواتین کھلا رکھتی ہیں، یہ معمول پایا جاتا ہے اکثر، اس میں سے درست کون سا ہے؟ کون سا دروازہ؟ گھر کے اندر کا کوئی دروازہ یا باہر کا جس کو آپ گیٹ کہتے ہیں؟ یہ کچھ لوگوں کے تجربات ہیں، ان کے بزرگوں کی کوئی عادتیں، تو اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ ہاں، جمعرات کو عصر سے مغرب تک کہا جاتا ہے کہ روحیں دروازے پر آتی ہیں اور تحفہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، لیکن یہ دروازہ کھلا رکھنا بند کرنا، اگر وہ اس حوالے سے کہ کوئی بدروحیں آتی ہیں یا تو وہ کسی کا معمول ہوگا، شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ ہماری فیکٹری میں تقریباً 300
ملازمین ہیں. اس فیکٹری میں مسجد نہیں ہے، صرف مصلی ہے. کیا یہاں جمعہ ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مصلی فیکٹری کی ملکیت میں ہے؟ باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے. وہ فیکٹری جو ہے کسی سنسان جگہ پر ہے یا آبادی میں ہے، جمعے کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے. اور اگر صرف اندر بند ہے، باہر کے لوگ نہیں آ سکتے اور باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں، اندر والوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کچھ شرائط پائی جائیں. ان کا اگلا سوال اسی بارے میں کہ جمعہ کے لیے کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ جی ایک تو یہ ہے نا کہ جی پہلے جو شرائط تھیں شہر کا حوالہ ہے، اب گاؤں کا حکم اور ہے. شہر کا حوالہ پوسٹ باکس ہو، وہاں پر آنے جانے کی وہاں پر لوگوں کو اجازت ہو، لوگ جمع ہو سکتے ہوں، وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو. یہ موٹی موٹی، لیکن اب اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ اب فقہا نے اجازت دی ہے، کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بالکل گاؤں ہے، آبادی نہیں ہے، وہاں کا معاملہ اور، لیکن وہاں بھی اگر شروع ہو گیا ہوگا بند نہیں کریں گے. محمد جاوید حسین صاحب کا سوال بنگلہ دیش سے کہ والدین اگر داڑھی رکھنے کے لیے منع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عمر ابھی کم ہے، بعد میں جا کے رکھ لینا. پیار سے سمجھائیں ان کو، لڑیں نہیں ان سے. آپ پیار سے سمجھائیں ان کو کہ یہ سنت ہے اور آپ کو مطلب بے ہنگم نہ رکھیں، مناسب جو خوبصورت لگے. بعض لوگ اس کو سنوارتے نہیں ہیں، وضو میں بھی اور کنگھی وغیرہ نہیں کرتے، تو آپ اس کو سنواریں، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ سنت ہے، حکم ہے، ماننا چاہیے. تو کوشش کریں، لیکن یہ کہ ان سے لڑائی کی نوبت نہ آئے، اور ان کو بھی چاہیے کہ اس کو حوصلہ افزائی کریں بجائے اس کے کہ اس کو روکیں. ہدایت رسول صاحب کا سوال اتر پردیش انڈیا سے. گزشتہ نشست میں جو ناخن اور بال ترشوانے کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا تھا پہلے اشرے میں، اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ یہ عمل مستحب ہے یا واجب؟ جی ساتھ ہی بتایا تھا جب بیان کیا تھا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کرنا چاہیے. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہو جائے گا، لیکن اس کو ہلکا نہ سمجھے. یہ نہیں کہے کہ نہیں جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. نہیں کرتا ہے لیکن یہ کہ اس کو تو ہلکا نہ سمجھے یا برا نہ کہے یا ایسے الفاظ نہ کہے جس سے کوئی حقارت ثابت ہو یا کوئی ہلکا پن. تو کریں تو بہت ثواب ہے. سید عاطف قادری صاحب کا سوال کہ اگر ویکسین نہیں لگوائی اور جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیا اور پھر بعد میں کسی کو کہہ دیا کہ ویکسین لگوا لی یا سرٹیفکیٹ دکھا دیا، تو اب توبۃ النصوح کافی ہوگا یا پھر جس سے جھوٹ بولا ہے جس کے سامنے اس سے معذرت بھی کرنی ہوگی اقرار کرنے کے بعد؟ اس طرح کے مسئلے نہ پوچھا کریں. آپ نے سرٹیفکیٹ بنا لیا، صرف دکھا دیے. آپ کیوں کہتے ہیں، زبان سے وہ لفظ کیوں کہتے ہیں کہ جھوٹ ہو جائے؟ وہ پوچھیں جی ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہے، دکھا دیں بس. نہیں لگوائی، بہت سے لوگوں نے نہیں لگوائی کیونکہ اس کے بارے میں اب تو حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں پلینڈیمک تھی، پینڈیمک نہیں. اب تو حقائق کھل گئے ہیں اور یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ویکسین ایک بہت بڑا بزنس ہے. تو آپ کو زبان سے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کہیں کہ جی ویکسین سرٹیفکیٹ ہے، بس دکھا دیں، زیادہ نہ بولیں. باقی اللہ سے معافی چاہیں جھوٹ بولنے کی، لیکن یہ کہ کوئی اس میں وہ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں. پیسوں کی کمی اور خودداری اور شرم اور حیا کی وجہ سے نکاح نہ کرنا کیسا ہے جبکہ ارد گرد کے لوگ کافی زور دے رہے ہوں نکاح کے لیے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے. تو صرف اس لیے نہیں، لیکن یہ کہ بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اور بات ہے. لیکن یہ کہ حیثیت رکھتا ہے اور پھر گناہ سے بچ سکتا ہے تو اور بات ہے، وہ کرے. پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کا اگر کھانا پینا اس کا سہ سکتا ہے تو پھر انکار نہ کرے. کوئی اور وجہ ہے تو ظاہر کرے، لیکن صرف اس وجہ سے نہ کرے کہ جی پیسے نہیں ہیں. اللہ نے چاہا تو مل کے ہو جاتے ہیں، اب زیادہ کام کر لیں گے، محنت کر لیں گے، اللہ راستے کھول دے گا. کوئی اور وجہ ہے تو میں نہیں کہتا،
لیکن صرف اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو نہ روکیں. پھر گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی. خودکشی کا خیال آنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کے خیالات آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی؟ کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ نے زندگی دی ہے، نعمت ہے اس کی قدر کریں. خودکشی کا خیال نہیں لانا چاہیے. آئے تو جھٹکے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے آپ اس خیال کو جب بھی آئے جھٹکیں. اگر لوگ آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے ذاتیات پر اتر آئیں اور بری باتیں کرنا نہ چھوڑیں تو اس صورت میں کیا خاموشی جائز ہے؟ عزت نفس کے لیے آپ کو لڑنے بولنے کا حق ہے، مگر طریقے سے. وہ نوبت نہ آئے کہ کچھ تو خون کی نوبت آ جائے یا دشمنی صد کو ہو جائے کہ مشکل ہو جائے. آپ کو عزت نفس کے لیے بولنے کا بالکل حق ہے. مناسب انداز میں آپ اپنے سے دفاع کریں اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے. اور یہ ذاتیات میں اترنا آج کل لوگوں کے پاس یہی رہ جاتا ہے اور گند پھیلا ہوا ہے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے. بلکہ کسی میں کوئی غلطی نہ ہو آپ اس پر اس کا الزام لگائیں. تو حدیث شریف تو بڑی سخت ہے. قیامت کے دن اس کی جو پکڑ ہوگی اس وقت تک وہ جہنم میں رہے گا جب تک وہ ثابت نہ کر دے، اور ثابت کر نہیں سکے گا کیونکہ چیز اس نے جھوٹ بولی. تو یہ الزام لگانا ذاتیات کے یہ لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اسی وجہ سے پھر مصائب، مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں. لیکن بس اپنی انا کی تسکین کرنی ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. اشاروں سے نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. جی اشاروں سے یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ ہاتھوں سے ہی اشارے کرے گا اور اس کے علاوہ نہیں. لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو، ورنہ بیٹھ کے ہے تو وہ تھوڑا سا اگر جھک سکتا ہے تو رکوع میں تھوڑا سا جھکے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک لے. اور اگر صرف بیٹھے نہیں کر رہا ہے، لیٹے کر رہا ہے تو ہاتھ سے جتنے اشارے ہو جائیں وہ کر لے گا. غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا احرام کی حالت میں کوئی اور چادر یا رضائی اوڑھ کر سو سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر سوتے میں بال ٹوٹ جائے یا احرام کی چادر سر پر آ جائے تو کیا دم واجب ہوگا؟ دم بہت خاص صورتوں میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ ہوتا ہے. صدقے سے مراد فطرے کے برابر رقم ہوتی ہے. بال اگر خود سے ٹوٹ گیا، ایک بال کے بدلے 1 2 3 کھجوریں یا چھوارے دے دے. باقی سردی ہے، موسم کے لحاظ سے اے سی چل رہا ہے، اپنے کمبل اوڑھا ہے، منع نہیں ہے، لیکن چہرے پہ نہ ڈالیں. خود بخود آ گیا ہے اس وقت آپ نیند میں ہے، نہیں پتہ چلا اور بات ہے، ورنہ ہٹا دے وہاں سے. تو چہرہ نہ چھپائے اور بال جو ہیں وہ ان پر نہ ڈھانکے. لیکن یہ کہ سوتے میں خود بخود وہ لحاف آ گیا یا کمبل آ گیا تو اور بات ہے. بال اگر خود توڑے گا تو پھر اور بات ہے، ٹوٹ گئے تو اور بات ہے. دونوں کی صورت الگ ہے. قربانی کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے جانور کے خون میں ہاتھ پاؤں ڈالتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بیماری دور ہوتی ہے اور کچھ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جانور ذبح ہونے کے بعد کہ وہ کٹے گلے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جانور سے محبت کی وجہ سے اس طرح کا عمل کرتے ہیں. کیا کسی بھی صورت میں چاہیے بیماری دور کرنے یا اس جانور سے محبت کی وجہ سے کٹے گلے پر ہاتھ رکھنا؟ جی اگر کسی نے خود سے ایسی کوئی ایجاد کر لی ہے تو یہ اس کا فعل ہے، شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ خون دوا کے طور پر اگر لگاتا ہے اور واقعی اس کے تجربے میں آیا ہے، وقتی طور پر کتنی دیر رکھے گا؟ کیونکہ اس کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ دم سائل جو ہے اس کے لیے تو واضح طور پر موجود ہے. تو وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے 2 4 منٹ کے لیے لگایا ہے اور اس کے تجربے میں ہے وہ اور بات ہے. لیکن اس طرح کرنا کوئی شرعی بات نہیں ہے. کوئی خود سے کرتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس طرح کرنے سے ایسا ہوگا. باقی میں دوا بھی لیتا ہوں نا تو میرا یقین دوا پر نہیں ہے، خدا پر ہے. دوا میں اثر رکھنے والا بھی خدا ہے. اللہ چاہے گا تو دوا اثر کرے گی ورنہ نہیں کرے گی. تو اللہ پر یقین رکھیں، توہمات میں نہیں جانا.
باقی اگر کسی نے اگر وقتی طور پر کوئی تجربہ کیا ہے اس کی مرضی ہے۔ لوگ قربانی کے جانوروں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کوئی اگر برا نام نہیں رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ برا نام نہ رکھے، اچھے معنی ہوں رکھ سکتا ہے۔ چیزوں کے نام رکھنا حدیث شریف سے ثابت ہے، کنگھی کا، قینچی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کا نام رکھا ہوا تھا، اپنی چیزوں کے نام رکھ لیتے تھے۔ ہلال اکبر صاحب کا سوال کہ جمعہ کے دن صلاۃ و سلام کے وقت ایک مصرع پڑھا جاتا ہے کہ جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، کیا یہ مصرع حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان ہے یا نہیں؟ مطلب کہ وہ خاندان تھا کہ اشارہ کرتے تو یزیدیوں کا نام و نشان مٹ جاتا، رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ لوگ سوال کرتے وقت تھوڑا سا توجہ کیا کریں۔ میں محرم کا جب بھی بیان کرتا ہوں تو ہم ان پر آنے والے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اللہ کی راہ میں، تکلیفیں برداشت کیں اللہ کی راہ میں، صاحبان صبر و رضا بن کر۔ یہ نہیں دکھا رہے کہ یہ ان کی کوئی کمزوری تھی کہ وہ بالکل ہم یہ کہہ دیں کہ ان میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اور ہمیں جو آنسو آ جاتے ہیں یا کیفیت، وہ محبت کی وجہ سے کہ اتنی معظم ہستیاں جن کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، ہمیں ان سے چونکہ پیار ہے تو ان کو آنے والی تکلیفوں کے خیال سے ہم آنسو بہا لیتے ہیں، جو خود بخود آتے ہیں، دکھاوے کے نہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ نبیوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ پوری کائنات مسخر تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، تو ان کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ بتانا کہ اتنی شان والی ہستیاں کہ ایک طرف تو نماز میں ان پہ درود بھیج رہے ہیں، دوسری طرف ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو وہ ہستیاں اتنی شان والی، پھر ان سے ایسا سلوک، تو یہ اس حوالے سے ہے کہ یزید نے جفا میں کمی نہیں کی تو امام نے وفا اور صبر و رضا میں کمی نہیں کی۔ یہ اس معنی میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ فیصل آباد سے عبد الرحمن صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ وطر پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانے ہی والے تھے کہ یاد آیا کہ ابھی تکبیر نہیں کہی، دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو تکبیر چونکہ کہہ چکے تھے تو محض ہاتھ اٹھا لیے، رفع یدین کر لیا اور اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھ لی، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے یا پھر؟ اگر آپ رکوع میں نہیں گئے، جھکے نہیں ہیں، آپ نے صرف اللہ اکبر ہی کہا ہے، اب جھکے نہیں ہیں تو آپ پڑھ لیں، احتیاطاً سجدہ صاف کر لیں، لیکن نہیں بھی کریں گے نماز ہو جائے گی۔ ٹی وی پر ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے آج کل، جس میں یہ سین دکھایا گیا کہ رخصتی سے ایک رات پہلے طلاق ہو گئی، رشتہ داروں کے سامنے گھر والوں کی رسوائی نہ ہو، رخصتی وغیرہ کر لیتے ہیں، بعد میں کسی عالم سے فتویٰ لیا انہوں نے اور کہا کہ گھر کے اندر ہی کچھ افراد کے سامنے دوبارہ نکاح پڑھوا لیا جائے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس نکاح کا مہر جو پہلے طے تھا اس سے ڈبل ہوگا، کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ جتنی بات بیان کی ہے اس کے مطابق یہ کہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح پہلے ہو گیا، ایک رات پہلے طلاق ہو گئی، تو کیا خلوت ہوئی تھی؟ دونوں میاں بیوی میں ایک دوسرے کو چھوا تھا، خلوت ہوئی تھی؟ وہ واضح نہیں ہے۔ اگر خلوت ہوئی تھی تو اب طلاق کے بعد وہ اس کی کون سی طلاق دی تھی؟ ایک دی تھی، دو دی تھی، تین اکٹھی دی تھی؟ وہ بھی واضح نہیں ہے۔
اس کے بعد دکھاوے کے لیے انہوں نے رخصتی کی جبکہ نکاح نہیں تھا، یہ بھی ایک الگ بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جی اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ ساری باتوں میں وضاحت ضروری ہے، اس کے بغیر میں جواب نہیں دے سکتا۔ البتہ پہلا نکاح ہوا، اس کے بعد دونوں میں کوئی علیحدگی نہیں ہوئی، کوئی خلوت نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں، اس کے بعد دوبارہ نکاح کر رہے ہیں۔ اب وہ طلاق کون سی دی تھی وہ بھی واضح نہیں ہے، تو بتائیے میں کیا کہوں؟ تو سوال کو واضح کریں پھر جواب لے لیں۔ لالا موسیٰ سے عثمان علی صاحب کا سوال کہ فرض نماز میں غلطی یا غلطی کا شبہ ہونے کی صورت میں سجدہ سہو ادا کرنا تھا جو کہ بھول گئے، ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سجدہ سہو کسی واجب کام کو بھول جانے پر ہوتا ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ اگر کوئی واجب بھول گئے، بھولنے سے مراد بھول گئے، جان بوجھ کے نہیں، بھول گئے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا، آخر تک دعا بھی پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، پھر یاد آ گیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے، تب بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کیا اور واجب رہ گیا تو نماز کو دوہرا لیجئے۔ کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ پچھلے دنوں میرے نظر سے ایک پوسٹ گزری جس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، لیکن اس تصویر میں ساتھ ہی یہ بھی ایک منظر کشی کی گئی تھی کہ آسمان سے ایک بہت بڑا ہاتھ آیا ہوا ہے اور نیچے ایک آدمی ہے جو کہ اسے پکڑ رہا ہے۔ تو لوگ انجانے میں اسے شیئر کر دیتے ہیں صرف جملے پر توجہ رکھتے ہوئے، اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ بنانے والے کا کیا حکم ہوگا؟ جی اگر اس نے اللہ کا ہاتھ سمجھ کے بنایا تو غلط کیا ہے، ویسے کوئی سہارا ملا ہے اس کو کہ کوئی چیز ذریعہ بن گئی ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا ہاتھ سمجھ کے بنایا تو بالکل غلط کیا ہے، اس کو توبہ کرنی ہے۔ ملتان سے مظہر خان صاحب کے سوالات۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، پھر ہم فرقوں میں کیوں بنے ہوئے ہیں، کیوں بٹے ہوئے ہیں اور مختلف عنوانات سے کیوں خود کو پہچانتے ہیں؟ حکم کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، میں خود سے نہ کروں، لوگ بٹے ہوئے ہیں میں حق واضح کروں، کیونکہ وہ بھی حدیث شریف ہے نا کہ میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی، تو جیسا حضور نے کہا وہ لازمی بات ہے، وہ ہونا ہے، لیکن ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حق پہ رہنا ہے۔ جو بٹ گئے ہیں ان کے لیے بھی حکم آ گیا کلہم فی النار الا واحدہ، تو بٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بٹنا کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، دوسرے بہکاتے ہیں، آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یا پیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کل پیسے دے کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، قادیانی اور دوسرے لوگ دوسروں کو اس طرح بہکا رہے ہیں، تو ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ باقی چیزوں کے سیکھنے کے لیے تو بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، دین مفت سکھایا جاتا ہے، وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں بٹنا، لیکن یہ کہ جو بٹ گئے ہیں ان کو حق بات پہنچانی ہے اور ہمیں حق بات معلوم رکھنی ہے۔ مجھے حق بات معلوم ہونی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ تو لوگ بٹ رہے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نہ کرو، لیکن وہ کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوشش کروں میں حق پہ قائم رہوں۔ یہ سنا ہے کہ حافظ قرآن کے ساتھ زیادہ شیاطین لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جس نے قرآن یاد کیا یا جس کو دین معلوم ہے، شیطان کوشش کرتا ہے آپ کا ایمان ضائع کرنے کی، آپ کی نیکی ضائع کرنے کی، وہ کوشش کرتا ہے، عالم پر زیادہ زور لگاتا ہے، بہکاتا ہے، کتنے اولیاء پر یلغار کرتا ہے جو اللہ کی عطا سے بچتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک کا بھی تو واقعہ موجود ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ کرتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے بچیں، اس کے طریقے بھی ہمیں بتائے، ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابیہ کی عدت کی مدت کم کی ہو؟ جی ہے، بالکل ہے، وہ صاحب اختیار تھے،
انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ صاحب اختیار، وہ جس کے لیے چاہیں کر دیں. اور یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث ان کی شان ہے. اس کے علاوہ ان کا حکم ماننے کا ہے کہ وہ جو بھی اللہ کی عطا سے وہ ہمارے لیے ہمارے مختار بنائے گئے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں، ہمیں ماننا ہے. تو واقعہ ہے، بالکل ہے. کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ گائے کی قسم شمار ہوتی ہے، وہ جن کو نہیں کرنا نہ کریں، لیکن وہ اس قسم میں آتی ہے، وہ شمار ہوتی ہے، بالکل کی جاتی ہے. ان کا ثاقب صاحب کا سوال کہ ایک صاحب ہر سال قربانی کا جانور لیتے ہیں اور گوشت فریزر میں رکھ کر پورا سال استعمال کرتے ہیں جب تک وہ گوشت ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر عید آ جاتی ہے تو ان کا ہر سال یہی معمول ہے، تو کیا ان کی قربانی قبول ہوگی جب وہ خالصتاً گوشت کی نیت سے قربانی کرتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم؟ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے؟ گوشت رکھنا سال بھر، پہلے حکم یہ تھا کہ 3 دن کھا لو یا بانٹ دو، 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو لوگ بانٹ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، پھر اجازت ہو گئی. اب اگر کوئی گوشت رکھتا ہے برکت کے لیے کہ قربانی کا گوشت ہے میں سارا سال کھاؤں گا، اجازت ہے. لیکن یہ اس پہ دعویٰ کرنا کہ اس نے گوشت ہی کی نیت سے قربانی کی ہے، ان کو کیسے معلوم؟ اگر واقعی ان کو معلوم ہے تو میں واضح کر چکا ہوں کہ گوشت کی نیت سے قربانی کریں. اگر 7 حصے گائے میں ڈالیں، ایک بندے کا صرف نیت گوشت ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اللہ کے لیے قربانی کریں، گوشت آپ کو ویسے مل جائے گا، گوشت آپ ہی کو ملنا ہے، لیکن گوشت کے لیے قربانی نہ کریں، اللہ کے لیے. تو پہلے یہ دعویٰ ثابت کریں کہ اس کی نیت گوشت کی ہی ہے، تو پھر تو وہ گوشت حاصل کر رہا ہے، قربانی نہیں ہو رہی. لیکن رکھنے میں کوئی منع نہیں ہے. ان کو کیا اعتراض ہے؟ وہ رکھ رہا ہے سال بھر، تو ان کو کیوں اعتراض ہے؟ رکھ سکتے ہیں بالکل. محمد عدنان صاحب کے سوالات: قرض دی ہوئی رقم قربانی کے دنوں کے بعد اگر ملے گی تو کیا قربانی لازم ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ 3 دن میں 10، 11، 12 ان 3 دن میں صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، 52.5 تولے چاندی، آج کل اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ کوئی شاید 1.25 لاکھ کے قریب یا 1,30,000 کے قریب بنتی ہے، اگر مجھے صحیح معلوم ہے. آپ معلوم کر لیں بازار سے. اتنی رقم کا آپ کے پاس نقدی، سونا، چاندی، سامان ضرورت سے زائد اگر ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. لیکن نقد رقم موجود نہیں ہے، سامان ہے، تو آپ قرض لے کے کریں. آپ کو قرض لے کر قربانی کرنی ہے اور بعد میں ادا کرنا ہے. نقد رقم نہیں ہے مگر سامان ہے اور صاحب نصاب ہے، قربانی کرنی ہوگی. جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنے کے بعد کلام کیا اور پھر دوبارہ تکبیر نہ پڑھی اور پھر چھری پھیر دی تو کیا وہ جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ جی بھول گیا، کوئی پھیر رہا تھا چھری، بھول گیا، وہ حکم اور ہے. لیکن یہ کہ اس نے اللہ اکبر یا اللہ کا کوئی نام بسم اللہ الرحمن کہہ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الکریم کہہ دیا، بے اسم الرحمن کہہ دیا، جانور ذبح ہو جائے گا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی پہلے چھری پھیری پھر کلام کیا. نہیں، تکبیر پڑھی، اس کے بعد کیا پھر کوئی کلام کیا؟ دنیاوی کوئی کلام، کوئی بات کی ہوگی کہ یہ چھری ادھر رکھ دو، یہ ادھر رکھ دو، اور پھر پڑھ دی، ہو جائے گا. پیدائشی طور پر عیبدار جانور کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ جی اللہ کے پہنائے ہوئے ہیں جانور، اگر ان میں کوئی عیب ہے تو اللہ کے لیے قربانی کرتے وقت ان کو نہ کریں. جس کا عیب ظاہر ہے نہ کریں. آپ کو کوئی بادشاہ تحفہ مانگے گا تو آپ اچھی سے اچھی چیز لے جاؤ گے. یہ آپ نے خوش دلی سے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھیں. اصل قربانی تھی بیٹا قربان کرنا، جان کی قربانی تھی، بدل جانور بنا دیا گیا. تو شکر کریں کہ جان کا بدلہ ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ گفتگو باپ بیٹے کی یاد نہیں رہی، دمبا یاد رہ گیا. تو اصل مقصد سمجھیں، ذبح ولد تھا اصل، تو اس کا بدل بنا دیا. تو شکر کریں. تو عیب والا نہیں، اچھا تندرست جانور ذبح کریں. یہاں ایک بات کر دوں، میرے وہ لوگ جو
ضرورت سے بڑا جانور لیتے ہیں، بہت بڑا جانور، لاکھوں روپے کا آتا ہے، اور وہ باندھ دیتے ہیں، نمائش بھی ہوتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جانور آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی صحت مند فربا جانور، اچھا تو ضرور تندرست اچھا جانور کریں، مگر اتنا بڑا جانور جس کا گوشت نہ آپ نے کھانا ہے نہ دوسروں نے کھانا ہے، کیوں؟ اس کی جگہ آپ 10 جانور کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ یہ ضرورت سے بڑا جانور پھر نمائش کرنا یا جانوروں سے کھیلنا، یہ سب منع ہے۔ اگر دکھاوا آ گیا تو پھر قربانی کہاں رہ گئی؟ ایسا جانور جو لوگ کھا بھی سکیں، اس کا گوشت کھایا جا سکے، اتنے بڑے جانور کا گوشت کون کھا پاتا ہے؟ نری بیماری ہوتی ہے، چربی بھری ہوتی ہے، گوشت بھی کالا ہو جاتا ہے، تو احتیاط کریں۔ کیا کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، مومن ہونا شرط ہے، وہ ایمان والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی ہر سال کرتے تھے، بالکل کی جا سکتی ہے۔ اب میں فراخی ہے تو جتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے کریں، شوق سے کریں۔ اگر قربانی کے جانور پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ظاہر ہو جائے تو اس جانور کی قربانی کس طرح کی جائے گی اور کیا احتیاطیں کی جائیں گی؟ صرف اس کی یہ ہے کہ وہ جو جہاں لکھا ہوا ہے کھال پر، اس کھال کو آپ محفوظ کرنا چاہیں، مسلح بنا لیں، کروم کروا کے بعد میں اس کو اگر رکھنا چاہیں رکھ لیں، لیکن جانور کے گوشت کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ روٹی پکاتے ہوئے اس پہ وہ قدرتی طور پر کوئی نام بن جائے تو وہ برکت کے لیے کھائیے، اس کو رکھنا نہیں ہے، صرف آپ پھل کاٹتے ہوئے نام آ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کی کھال کا جو ہے خیال رکھیں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، باقی آپ کھائیں۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ روافظ کی طرف سے اکثر یہ اعتراض آتا ہے کہ اہل سنت میں جو کلمہ رائج ہے پہلا، وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، رہنمائی فرما دیجیے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی، دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے۔ یا تو قرآن پڑھا نہیں ہے یا قرآن کو جانتے نہیں، یہ دونوں کلمے موجود ہیں قرآن میں۔ جو کہتا ہے نہیں موجود ہیں وہ پھر قرآن کو ہی نہیں مانتا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا حضرت ذوالقرنین اور سکندر اعظم ایک ہی شخص ہیں؟ حضرت سکندر ذوالقرنین جو ہیں وہ ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ جو الیگزینڈر کہتے ہیں سکندر اعظم، نہیں معلوم کہ یہ انہی کو کہتے ہیں یا کوئی اور۔ جو واقعات اس کے الگ بتائے جاتے ہیں وہ ان سے نہیں ملتے۔ محی الدین قادری صاحب کا سوال کہ قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پرانی قبروں کو خالی کروا کر اسی قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے غالباً، اگر قبر بنی ہوئی ہے کھلی ہوئی نہیں ہے تو اس کو چھیڑنا جائز نہیں ہے۔ قبر کھل گئی ہے، بالکل خالی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس قبر میں صاف کر کے دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن قبر کو کھولنا اور پھر اس میں یہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ عمرہ یا حج کی نیت سے مسجد میں ایک باکس لگا دینا جس میں لوگ اپنی رقم اور NIC کی کاپیز وغیرہ ڈال دیں اور سال کے آخر میں قرآن دازی کے بعد یہ طے کیا جائے کہ جس کا بھی نام نکلے اسے عمرہ یا حج پر بھیجا جائے گا اس رقم سے جو سال بھر میں جمع ہوئی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر لوگ مل کر دیتے ہیں، مسجد کی رقم سے نہیں ہو سکتا، مسجد کے چندے سے نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ اپنے طور پر ایسا کرتے ہیں کہ کسی مستحق کو بھیجنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ صفا مروہ میں سعی کرتے وقت کچھ لوگ ہاتھ میں چپل پکڑ کر سعی کرتے ہیں، اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ چپل پہن کر عمرہ ادا کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ اگر آپ کو وہاں کا ادب نہیں معلوم تو میں یہی کہوں گا اللہ آپ کو ادب کی توفیق دے۔
یہ جو صحیح کرنا اور طواف میں ایک ہوتے ہیں وہ موزے بنے ہوئے چمڑے کے، سردیوں میں لوگ پہن لیتے ہیں، لیکن جو احرام کی حالت میں وہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی اور ٹخنے کی سیدھ وہ کھلی ہونی چاہیے، اس کے نیچے کا حصہ آگے کی انگلیاں جو پنجہ ہے صرف وہ کور ہو رہا ہے، سردی کی وجہ سے کسی نے وہ پہنا، پاؤں کا تلوا صرف کور ہو رہا ہے، وہ آگے کی انگلیاں، لیکن اوپر کی ہڈی اور ٹخنے کی سیدھ میں، یعنی ٹخنے بھی اوپن ہوں گے، ٹخنے سے نیچے نیچے اگر کوئی وہ خصہ یا موزہ بنا ہوا ہے، اور وہ صرف حرم کے اندر کے استعمال کے لیے، باہر سے گلی میں اس سے نہیں چل رہا کیونکہ نجاست لگ سکتی ہے، تو ایسا تو ہوتا ہے۔ یا سردیوں میں ویسے لوگ موزے پہن لیتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں جو حکم ہے اس کو برقرار رکھیں، اور یہ چپل پہننا اس جگہ پر یہ بے ادبی ہے، اور جو منظر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب لوگوں نے احرام میں ناڑا ڈال لیا ہے، بٹن لگا لیے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ جب وہ آپ نے شرطیں ہی پوری نہیں کرنی ہے تو آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ منمانی کرنی ہے تو پھر آپ نہ ہی کریں، بہتر ہے۔ وہاں جانا ہے تو وہاں کے آداب کا خیال رکھیں۔ ان کا اگلا سوال کہ طواف کرتے وقت کون سے کلمات پڑھنا افضل ہے؟ آپ کو اگر دعائیں یاد ہیں آپ پڑھیں، نہیں تو درود شریف اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں پہلے 6 پھیروں میں 6 کلمے، پہلے میں پہلا، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا، پانچویں میں پانچواں، چھٹے میں چھٹا کلمہ، اور آخری میں درود شریف۔ اس طرح کر لیتے ہیں۔ دعائیں یاد ہیں تو اچھی بات ہے، باقی اگر کچھ یاد نہیں، اللہ کے پاک نام یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ ماہنور صادق صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی رشتہ دار نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے یہ جتنے بھی زیورات ہیں سب گھر والوں کے سامنے یہ وصیت کی تھی کہ یہ فلاں شخص کے نام کر دیے جائیں گے اور اس کی ملکیت ہوگی میرے جانے کے بعد، تو جب تک مالک نہیں بنایا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فلاں چیز فلاں کو دینا یہ وصیت ہے، گھر والے مانیں دے دیں ان کی مرضی، ورنہ اس کو ہم ہبہ کرنا کہتے ہیں، تو جس کے لیے ہبہ کیا، جس کو گفٹ کیا، اس کو زندگی میں اگر مالک نہیں بنایا صرف کہا تو ضروری نہیں ہے، لیکن گھر والے راضی ہوں سارے کہ جی وصیت پوری کر دی جائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہیں کہ نہیں تقسیم تو پھر شرعی تقسیم ہوگی۔ صرف کہنا یا لکھنا نہیں بلکہ اس کو مالک بنائیں، جب تک اس کے قبضے میں نہیں دیا، مالک نہیں بنایا، تو وہ چیز جس کی ہے اسی کی رہے گی۔ ہاں گھر والوں کو پتہ ہے کہ ان کی یہ خوشی تھی تو ان کی خوشی پوری کر دیں، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ شرعی وہی ہے کہ وہ تقسیم کی جائے گی۔ اور ان کے سوال کا یہ دوسرا حصہ تھا، اسی کو مالک بنانے کی شرط کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اس طرح پیش کرتا ہوں کہ اگر مالک بنا دیا تھا اور بعد میں جنہیں مالک بنایا تھا وہ یہ مطالبہ کریں کہ زیورات حوالے کریں، لیکن وہ ان کے لواحقین یہ کہیں کہ زیور وہ تو نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہماری والدہ کی یادگار ہے، ہم دوسرے زیور بنا کے دے دیں گے، یا پھر اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ زیور کے بدلے رقم دے دیں تو نہ وہ زیور دیں فوری طور پہ، نہ ہی مطالبے پر رقم دیں کہ اس میں کچھ وقت لگے گا، یہ کہنا ہے ان کا لواحقین کا، تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو صرف زیور ہی والدہ کی یادگار ہے، باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں میت نے، وہ غسال کو دے دو، گھڑی اتار کے خود اپنے ہاتھ پہ باندھ لیں، جیب میں سے جو نکلے وہ اپنی جیب میں ڈال لیں، یہ کہاں سے نکالے ہیں مسئلے؟ صرف زیور ہی والدہ کی یادگار نہیں، ان کی باقی یادگاریں بھی ہیں نا، پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، قیمتی چیز کے لیے یادگار، باقی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ دوسرا اس کی قیمت پہ، موجودہ قیمت مارکیٹ پہ راضی ہے، اس کو وہ دے دیں، لیکن یہ کہ آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں، دوسرے کو لیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ باقی چیزوں میں آپ فوراً تقسیم، گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، بیچ کے جناب آپ پیسے لے لیتے ہیں، سب کے حصے سب کو دے دو، وہ بھی تو یادگار تھا، ان کی اور بھی یادگاریں تھیں جو وہ کرتے تھے، نیکیاں وہ بھی یادگاریں تھیں، تو بہرحال اس میں یہ کہ آپس میں رضامندی خوشی سے جو ہو جائے، لیکن صرف اس بنیاد پر ان کو نہ لٹکائیں۔
آپ وہ زیور رکھنا چاہتے ہیں کہ ماں کا تھا یا دادی کا تھا یا نانی کا تھا، آپ رکھیں، اس کی موجودہ قیمت کے حساب سے ان کو دے دیں جو بنتی ہے، اس میں وہ ڈنڈی نہ ماریں، یعنی ایک کم نہ لگائیں، جو نہیں اس وقت اتنے کا لیا تھا، نہیں، جو موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے اس کو دے دیں۔ نہیں دیتے ہیں، کرتے ہیں وہ، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ آفتاب صاحب کا سوال کہ بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ حج کی ادائی کے وقت جو قربانی کی جاتی ہے وہ فریضہ حج کا ایک رکن ہے اور قربانی کا حکم اس سے الگ ہے، لہٰذا قربانی اس وقت بھی کی جائے گی اور اپنے وطن میں بھی الگ سے کی جائے گی، کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ حج کے وقت اگر وہ مسافر ہو گیا تو اس سے وہ قربانی جو سالانہ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ مسافر ہو گیا۔ حج کا دم الگ ہے، بالکل کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ اگر مسافر نہیں ہے تو اس کی وہ قربانی ہی رہے گی۔ حج کا دم الگ ہوگا اور وہ قربانی الگ ہوگی، لیکن اکثر لوگ مسافر ہوتے ہیں تو ان سے وہ قربانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کرتا ہے، اس کے باوجود، مسافر ہونے کے باوجود گھر میں اس کی قربانی سالانہ خوش دلی سے کرتا ہے، بہت بڑی بات، اچھی بات۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ ماؤں کا بچوں سے عیدی کی رقم لے لینا اور بعد میں مطالبہ کرنے پر بھی نہ دینا اور اپنے حساب سے انہیں خرچ کر دینے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ تحفہ جو دے دیا جائے وہ تحفہ ہو گیا، جس کو دیا اس کا مالک، چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے رکھ لیا، بعد میں ان کو کہ تمہیں کسی موقع پہ دے دیا جائے گا، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ بچے ضائع نہ کر دیں، لیکن یہ کہ بعد میں ان کو نہ لوٹانے کا مطلب کیا ہے، ان کو نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی ضرورت ہے، حالات تنگ ہیں، بچوں سے اجازت لے لیں، لیکن یہ کہ ان کو نہ دینا وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خاندان میں اگر قربانی ہو رہی ہو تو اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اس طرح کہ صرف اگر 1000 روپے ہم شامل کریں تو کیا پھر بھی ہمارا حصہ شمار ہوگا یا نہیں؟ نہیں سمجھا میں۔ کہ خاندان میں سب مل کر اگر قربانی کر رہے ہیں اور یہ بھی اگر حصہ ڈالنا چاہیں لیکن ان کے پاس استطاعت صرف 1000 روپے کی ہے اور یہ اس جانور میں اپنے صرف 1000 روپے شامل کرتے ہیں تو کیا ان کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ سن لیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، ایک گھر میں باپ ہے، سب کی کفالت کر رہا ہے، کفالت کا مطلب سب کا خرچ اٹھا رہا ہے، بچوں میں بالغ بھی ہیں اور خود صاحب نصاب بھی ہیں، بیٹی یا بیٹا، ان کے پاس اتنا سونا ہے ان کا اپنا جو ان کو دے دیا گیا، باپ نے دیا، کسی نے دیا، مالک بنا دیا، اور وہ صاحب نصاب ہو گئے، یا نقدی اتنی ہے کہ صاحب نصاب، تو ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی، ہر ایک کی جو صاحب نصاب ہے اس پر لازم ہے وہ کرے گا۔ اگر یہ صورت ہے کہ بچے بالغ نہیں ہیں، باپ سب کی کفالت کر رہا ہے، وہ ایک قربانی کرتا ہے، بیوی کی بھی نہیں ہے اتنی حالت، وہ اور حکم ہے، لیکن باپ کفالت کر رہا ہے، کچن باپ چلا رہا ہے، لیکن بچوں کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ سن لیا۔ اب یہ ہے کہ گھر میں 10 افراد ہیں، 7 حصے ہوں گے اگر ایک گائے کر رہے ہیں، لیکن پیسے سب ڈال رہے ہیں، تو یاد رہے قربانی تو 7 کی طرف سے ہوگی، زیادہ کی طرف سے تو ایک جانور میں نہیں ہو سکتی، بڑے جانور میں، گائے یا اونٹ میں 7 حصے کی ہوگی، لیکن یہ کہ جو 3 الگ ہیں انہوں نے بھی پیسے ڈالے ہیں، تو آپ ان کے پیسے جو ملا رہے ہیں وہ اپنی جگہ قربانی صرف 7 کی ہوگی، اور جس کے پورے پیسے ہوں گے اس کا پورا حصہ ہوگا۔ ہاں، آپ اس سے اجازت لے لیں کہ میں تیری طرف سے کر دیتا ہوں، برکت کے لیے آپ نے اسے 1000 روپے اپنے طور پہ لے لیے، لیکن اس کی طرف سے باقی پیسے ملا دیے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صرف 1000 روپے پہ اس کا حصہ الگ نہیں رکھا جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کیا بطخ کا گوشت حلال ہے، نیز چکور کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
چکور کے گوشت میں شبہ ہے؟ کوئی پرندہ ہے نا، وہ کوئی اس کے پنجوں سے تو وہ نہیں کرتا شکار، یا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ بطخ بھی لوگ کھاتے ہیں، جو کھانے والے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ اللہ کے نام مبارک المتکبر کا درست مفہوم کیا ہے؟ وہ شان والا، بڑائی والا ہے، بڑائی صرف اسی کو زیبا ہے، یعنی یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے۔ ہم کو اپنی بڑائی بیان کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہے مراد کہ اللہ تعالی شان والا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو دوسرا یہ کہے کہ نہیں میں یوں ہوں تو وہ یوں نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، خود سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی شان ہے، جس کو تکبر کہتے ہیں نا، اس میں گھمنڈ بھی شامل ہے، اس میں آپ لوگ یہ جو انا لے لیتے ہو، جھوٹی انا، وہ بھی شامل ہے۔ ایک ہوتا ہے خودداری، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ کہ گھمنڈ ہو، جس کو اردو میں عام طور پر غرور کہتے ہیں، حالانکہ غرور کے معنی دھوکہ ہے، تو وہ دھوکہ ہی دے رہا ہے نا اپنے آپ کو۔ تو وہ بڑے بولنا، جانتے نہیں ہو مجھے میں کیا ہوں، کیا ہو بھائی تم مٹی سے؟ وہ دیکھے نا، برف سے کسی نے پوچھا بھی تو جو ہے برف، اس نے کہا میرا ماضی بھی پانی تھا، میرا مستقبل بھی پانی ہے، میں کس بات کی گرمی دکھاؤں، کس بات پہ غصہ دکھاؤں؟ تو ہماری مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے۔ تو یہ جو تکبر، اکڑ دکھانا یا کچھ، یہ بندے کی شان نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہ حقیقی مالک ہے، یہ مراد ہے۔ محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات کے احرام کی حالت میں عمرہ کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ میرا خیال 2-3 نشستوں سے ہم بار بار اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہاں رک جائیں گے۔ پھیرے کتنے ہوئے ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آپ جائیں گے، وضو کر کے آئیں گے، آپ بہتر ہے دوبارہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے 4 تک پھیرے کر لیے ہیں تو پھر آپ 4 پورے کر لیے تو اب 5واں چھٹا کر لیں، اور اگر آپ دوبارہ نئے سرے سے کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن صحیح میں صفا مروہ کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، اگر آپ کو وضو ٹوٹا ہے، جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے آ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ طواف میں یہ ہے کہ پہلے 1-2 پھیرے ہیں تو نئے سرے سے کر لیں، 4 پھیرے تک کر چکے ہیں اور دشواری بھی ہے، ہجوم زیادہ ہے، تو پھر آپ 5واں چھٹا جو آپ کا رہ گیا وہ کریں گے۔ قربانی کے وقت جانور کا چہرہ کس رخ رکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ آسمان کی طرف، کچھ لوگ قبلے کی طرف رکھتے ہیں۔ بڑی بات ہے، رکھ لیتے ہیں، آج کل تو مشینوں میں الٹا لٹکا کے وہ کر لیتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مذبح خانے میں جو کچھ ہوتا ہے، جو آپ کے سلاٹر ہاؤس ہے، بائیں پہلو پہ لٹا کے قبلہ رو کا مطلب اس کا منہ قبلے کی طرف، بائیں پہلو پہ لٹائیں، قبلہ رو، تیز چھری سے اس کے سامنے بھی چھری تیز نہ کریں۔ تو جو آداب بتائے گئے ہیں اسلام میں، آپ لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں دہشت گردی، وہاں تو بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جو آداب ہیں وہی ہیں۔ اگر یہ کہ باہر کے جانور ایسا ہو گیا کہ جناب بفر گیا تو پھر اس وقت خیال نہیں رکھا جائے گا، اس وقت فوراً چھری پھیری جائے گی کہ تاکہ دوسروں کی جان نہ لے۔ مسئلہ یہ بھی سن لیں، ان کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ جانور وحشی ہو جاتا ہے، وحشی ہونے کا مطلب وائلڈ، آپ کے قابو میں نہیں آ رہا اور اٹھ گیا ہے، اور آپ کو اس وقت خطرہ ہو گیا کہ کسی کی جان لے لے گا اس کی ایسی حرکت، تو اس کو گولی مارنا اس کی بھی گنجائش ہوگی، صرف یہ کہ وہ اس وقت گر جائے اور آپ فوراً پھر چھری پھیر دیں، لیکن ایسا مجبوراً، جان بوجھ کے نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ مکہ مارتے ہیں اس کو تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، یہ بھی قصائیوں کے طریقے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں ذبح کرنے سے پہلے۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ علامہ اقبال کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں افسانوی باتوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جیسے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ شعر، خصوصاً اس کا دوسرا مصرع، یہ کہا جاتا ہے کہ محض افسانوی تخیلات اور شدید مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔
وہ مقام حاصل نہیں ہے روحانیت میں تو افسانہ ہی کہو گے، جہاں نہیں پہنچ سکتے تو انگور کھٹے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ اس قابل ہو جائیں روحانی وہ مقام حاصل کر لیں تو آفاق تو کیا کائنات آپ میں گم ہو جائے۔ انہوں نے جو بات کی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، باقی کوئی افسانوی باتیں شاعری میں ہوتے ہیں، لیکن اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے یہ انہوں نے تو بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ جناب ہارسز کو ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا یہ دن کیسے گزرے گا، یہ ان لوگوں کا ہے۔ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ستاروں کو یعنی ان کی وہ نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے نا اگلے مقام پر بھی تو کہا ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس مقام کو حاصل کریں۔ روحانیت میں وہ اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، پھر بندہ جو کہتا ہے رب وہ کر دیتا ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے اس سے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور قربان کر کے اسے اذیت دینے کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دیں تو اللہ پاک زیادہ خوش ہوگا۔ جی معاف کیجیے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ اللہ کو مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم کے سامنے رائے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اب آپ اللہ کو بتائیں گے کہ نہیں جی جانور قربان کرنے کی بجائے میں غریب کو پیسے دے دیتا ہوں تو زیادہ خوش ہوگا۔ معاذ اللہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حکم ہے فصلی لربک وانحر، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، اسی نے حلال کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہی خیال آ رہا ہے تو روزانہ جب گوشت کھانے کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور لاتے ہیں، اس وقت پیسے غریب کو کیوں نہیں دے دیتے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں اور غریب کو دے دوں، زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے، کتنا گوشت لگ رہا ہے، کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ بے رحمی سمجھنا یا غلط سمجھنا۔ کہتے ہیں نہیں جی قربانی کی بجائے ہسپتال بنا دو، تو جب آپ فارن ٹور پہ جاتے ہیں، سالانہ چھٹیاں منانے، ویکیشن، ہالیڈیز، بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں یاد نہیں آتے؟ بچے کی سالگرہ کر رہے ہیں جناب، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تقریبات پر، شادی میں، دوسروں میں، اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتے؟ سوچئے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے پیش نہ کیجیے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا اصل چیز تو ذبح ولد تھی، بیٹے کو ذبح کرنا۔ شکر کریں کہ فدیہ بنا دیا جانور کو، اور آپ اس پر بھی یہ باتیں کریں گے، عجیب بات ہے۔ آپ نہیں کرتے قربانی، نہ کیجیے، جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے دین میں مداخلت نہ کیجیے، بڑی مہربانی، ورنہ پھر ساری کائنات کا نظام بدلیے۔ جی 14 اگست کو اتنے جھنڈے لگانا، اتنا کچھ کرنا، پھر 23 مارچ کو اتنی پریڈ، اس پر اتنا خرچ کرنا، پھر جتنے بھی دنیا بھر کے پروگرام ہیں سب ختم کیجیے، غریبوں کو پیسہ دیجیے۔ کیوں نہیں دیتے پھر آپ اس وقت آپ کو کیوں نہیں یاد رہتے؟ آپ فون خریدنے جا رہے ہیں، آپ 2000 روپے والا فون بھی آپ کے کام آ سکتا ہے، مگر اسمارٹ فون اس میں یہ جناب چیزیں ہوں، اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتے۔ گاڑی چھوٹی بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن لگژری گاڑی لیتے ہیں، فرنیچر، اس کسی موقع پر آپ کو خدا یاد نہیں، غریب یاد نہیں۔ لیکن قربانی کے وقت آپ ایسی باتیں کریں، مسلمان ہو کر آپ کو سوچنا ہوگا کہاں ہے آپ کا ایمان۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ تکبیرات تشریق کے متعلق کیا احکام ہیں اور کیا یہ خواتین پر بھی لازم ہیں؟ جی 9 تاریخ کی صبح سے لے کر فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک چاند کے مرد حضرات کو آواز کے ساتھ، عورتوں کو ہلکے سے تکبیرات کہنی، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبریل امین علیہم السلام کے کلام، یہ جب قربانی کی تھی اس وقت ان تینوں نے یہ کلمات کہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ یہ پورے 10 دن پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو عورتیں بھی پڑھیں گی مگر آواز کے ساتھ نہیں، مرد حضرات آواز کے ساتھ۔
ایک مرتبہ آواز کے ساتھ پڑھنا مرد حضرات کو، لیکن 3 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ اور یہاں وہ بھی سن لیں، مساجد میں ہم لوگ فرض نماز کے بعد کلمہ یا درود شریف آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کی نماز میں خلل آتا ہے، آپ آواز کے ساتھ نہ پڑھو۔ تو یہ جب 3 دن تکبیرات 4 دن پڑھی جاتی ہیں اس وقت ان کو یہ مسئلہ یاد نہیں آتا، لیکن وہ درود شریف نہیں سننا چاہتے آواز کے ساتھ، تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ بلکہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فرض نماز یعنی جماعت ہو گئی ہے، کہ صحابہ اس کے بعد جو کلام اللہ کا نام لیتے تھے یا کہتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا، باہر آواز آتی تھی وہ دیر سے پہنچتے تھے۔ تو مسئلے سمجھا کریں، خام خواہ فتوے نہ لگایا کریں۔ ہمارے ہم بیماری ہے، جس کو دین نہیں معلوم وہ بھی بولنا چاہتا ہے، وہ بھی رائے دینا چاہتا ہے، مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں سب کے سب۔ اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ عید الاضحیٰ میں کتنے جانور ذبح کرنے ہوں گے؟ کیا ایک جانور کافی ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اس کو ایک جانور کرنا ہے، وہ دمبا کرے، بکرا کرے، وہ پوری گائے کرے، وہ پورا اونٹ کرے۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ گھر کے وہ افراد جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کی طرف کو ان کو بھی شامل کر لے، دودھ پیتے بچوں کو بھی شامل کر لے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، قربانی کرے، اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن ایک شخص پر ایک قربانی جو صاحب نصاب ہے۔ فیاض خان صاحب کا سوال کہ ذی الحج کے کن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ جی 10، 11، 12، 9 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں، 3 دن آپ نہیں رکھیں گے۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ تشہد کے دوران ہاتھ کس طرح رکھا جائے گا؟ بعض لوگ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ 3 انگلیاں حلقہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، یوں، اور یہ انگلی سامنے، یعنی ان 3 انگلیوں کا حلقہ بنا لے اور انگوٹھے سے اس کو بند کر کے یہ انگلی اشہد اللہ لا الہ الا، وہاں تک آخر تک اللہ تک، پھر اس کو ہاتھ کو کھول دینا ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ لیکن اگر کوئی صرف ایک انگلی بھی اگر کر لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن اصل طریقہ کہ باقی حلقہ بنا کے یوں اور ایک انگلی سامنے قبلے کی طرف۔ اور وہ حرکت دینا مسلسل؟ نہیں، حرکت کا کوئی ذکر نہیں، ویسے اس کی انگلی ہل رہی ہے تو اور بات ہے بعضوں کو، لیکن حرکت نہیں دینی ہے، صرف سامنے کرنی ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ میرے ایک دوست کی ازدواجی زندگی میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں، کسی نے اسے بتایا کہ کوئی اس کی شادی کو تباہ کرنے کے لیے کالا جادو کروا رہا ہے، رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے اگر کوئی کر رہا ہے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی، عمل ہو گیا، اثرات ہو گئے، یہ بیماری عام ہو گئی ہے، ساری دنیا کو شاید یہی ہے کہ سارے لوگ خالی ہیں، ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، لیکن ہوتا ہے، اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کثرت سے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا تو اثرات کہاں رہ جائیں گے، لیکن یقین نہیں ہے تو کثرت سے پڑھیں، اور جو بھی تم دعائیں لکھی ہیں وہ پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ عملیات ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے کاروبار ہے، کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں بچنے کا طریقہ بھی تو معلوم ہے نا، تو ہم وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ قرآن پاک کو چھونے، پڑھنے اور اس کی تعظیم کے بارے میں کیا احکام بیان فرمائے گئے؟ اللہ کا کلام ہے، آپ کو کسی محبوب کی طرف سے کوئی آیا، آپ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو جناب چوم بھی لیتے ہیں، کوئی آنکھوں سے بھی لگا لیتے ہیں، محبوب کا خط آیا ہے اس کے لیے آپ کر لیتے ہیں، یہ رب کا کلام ہے، حکم ہے اس کو، پاک نہیں ہے تو چھونا نہیں ہے، اس کو رکھیں تو ادب سے رکھیں۔ ہم یہ تو کر لیتے ہیں، بہترین کپڑے میں رکھتے ہیں جناب، اونچی جگہ پہ بھی رکھ لیتے ہیں، پڑھنے پہ نہیں آتے، سمجھنے پہ نہیں آتے، عمل کرنے پہ نہیں آتے، تو قرآن کریم کا ادب ہر حال میں کرنا چاہیے۔
اشر چودھری صاحب کے سوال کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے نکاح ہوگا؟ جی بیان کیا گیا ہے، وہ دنیا سے دونوں کنواری گئی ہیں، جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہیں گی، بیان ہے موجود۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ کیا ارواح اس دنیا میں واپس آ سکتی ہیں اور کیا لوگوں سے ہم کلام ہو سکتی ہیں؟ اہل سنت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ارواح کا واپس آنے کا کیا مطلب؟ واپس آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی وجود میں، وہ ان کو اجازت ہوتی ہے، حدیثیں موجود ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہیں جنت میں جاتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں، تو اس حد تک خواب میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ مجسم ہو کر آنے کی ان کو اجازت ملے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارواح کے بارے میں جو ذکر ہے وہ پرواز کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور ہم کلام ہونے سے مراد وہ جو روح ہے وہ صاحب روح سے بات کر رہی ہے، وہ بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے کہ عام آدمی کے ساتھ آ کر کلام کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ارواح جو نیکوں کی، شہداء کی ارواح ہیں، حدیث میں موجود ہے، وہ پرواز کرتی ہیں، ان کو اجازت ہے جنت میں یا جہاں بھی جانا چاہیں۔ کتاب الروح پڑھ لیں علامہ ابن قیم کی، تذکرۃ الموتیٰ والقبور پڑھ لیں، البرزخ کتاب موجود ہے، شرح الصدور کتاب موجود ہے، روایتیں وہاں، التذکرہ جو علامہ ابن عبد البر یا عبد البر جو بھی کہتے ہیں ان کی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ہنا صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کو ریاحی مرض ہو اور اس کی وجہ سے وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 1000 بار اس بات کا جواب دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرض کہ اتنی دیر بھی ہوا نہیں رکتی یا پیشاب کا قطرہ نہیں رکتا کہ آپ ایک رکعت بھی پڑھ سکیں، وہ مرض اور ہے۔ باقی یہ کہ ہوا وقفے وقفے سے خارج ہوتی ہے اور 4 رکعت نماز کے ٹائم میں نہیں رہتی، یعنی اس سے کم وقت میں ہمیشہ جاتی رہتی ہے۔ یہ کہ کبھی گئی کبھی ہوا، کچھ دن ایسے ہوئے کچھ دن اور ہوئے، وہ اور۔ مرض کی کیا کیفیت کہ مستقل خارج ہوتی ہے اور 4 رکعت نماز کے وقت تک بھی نہیں رکتی، تو ایسا شخص ایک وضو سے ایک نماز پڑھے گا جبکہ ایسی کیفیت ہو، اور اگر 4 رکعت رک سکتی ہے تو پھر وہ اس میں احتیاط کرے گا، یعنی 4 رکعت پڑھ لی پھر ٹوٹ گئی دوبارہ وضو کرے گا۔ لیکن 4 رکعت کی مقدار بھی نہیں رکتی اور مسلسل ایسا ہوتا ہے تو وہ مجبور ہے وہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا منگنی توڑنا جائز ہے؟ کیا اسے توڑنا وعدہ خلافی کہلائے گا؟ وجہ ہو کوئی معقول وجہ ہے بالکل توڑ سکتے ہیں، انکار کر دیا ہے لیکن کوئی وجہ ہو، بغیر وجہ کے نہیں، محض بدگمانی میں نہیں، لیکن یہ کہ وہ توڑ سکتے ہیں، آپ نے جان بوجھ کے نہیں توڑی ہے، کوئی وجہ بنی ہے، اگر معقول وجہ ہے تو ٹھیک ہے، اور معقول وجہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ظلم کیا، اس میں آپ کی وعدہ خلافی بھی ہوگی اور زیادتی بھی ہوگی۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ عوام کا علماء کرام کے نام کے ساتھ اعزازی القابات و خطابات لگانا کیا جائز ہوگا اور کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے؟ وہ بات جو اس میں نہ ہو اور اس کے لیے کہی جائے، اگر وہ خود پسند کر رہا ہے تو اور زیادہ غلطی ہے۔ ایسا لقب لگانا جو اس میں خوبی نہیں ہے اور وہ لگائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے، زیادتی ہے۔ ایک آدمی ناواقفی میں لگا رہا ہے، وہ ناواقفی کا جرم ہے، ایک واقف ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے اور پھر بھی اس کے لیے کہہ رہا ہے اور سننے والا خوش ہو رہا ہے، تو دونوں مجرم ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ سنا نا، کسی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں حافظ لکھ دیا تھا، تو حافظ عرف عام میں قرآن جو یاد کر لے اس کو۔ اب 2 باتیں تھیں کہ اعلیٰ حضرت جواب میں لکھتے کہ تم نے یہ لکھا ہے، میں نے قرآن یاد نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا میں یہ کیوں کہوں، میں یاد کیوں نہ کر لوں، انہوں نے یاد کر لیا۔ تو ذہن میں رہے، آج کل القاب جو ہیں ان کی تو فیکٹریاں ہیں نا،
ایسے ایسے القاب کے اللہ کی پناہ ہوتا اس میں سے سرے سے نہیں اور کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ لوگ تو ماشاءاللہ خود سے لکھوا لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں. تو جو چیز نہ ہو وہ پھر لازمی بات ہے وہ جھوٹ آ جائے گی، اس میں جھوٹ آ جائے گا، بلکہ بات آگے بڑھ جائے گی. تو یاد رہے اسی طرح برائی میں بھی کسی میں برائی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ برائی بیان کرنا بڑا سخت حکم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا. اسی طرح اچھائی تو فرشتے کہیں گے کیا تو ایسا تھا؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ خلاف واقعہ باتوں سے اب کسی میں خوبیاں بہت ہیں تو القاب بھی بہت ہیں. اب ایک عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، حالانکہ عالم ہونے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن الگ الگ ان کا ذکر کرنا. تو جو چیز ہے اس کا لقب ضرور بنائیں، اگر نہیں ہے تو وہ اس کے لیے نہ بنائیں، بنانے والا بھی اور دوسرا وہ جو نہیں ہے اور خوش ہو رہا ہے، دونوں مجرم ہو جائیں گے. کیا بالوں کا جوڑا بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک ہوتا ہے بال پیچھے باندھنا، ایک ہوتا ہے سر پہ اونچا کوہان سا بنانا. پیچھے باندھ لیے ہیں اور باندھنے کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی خاص ڈیزائن دیا، بس صرف باندھ لیے ہیں اور اس پہ کور کر لیا، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن سر پہ اوپر لے جا کے باقاعدہ سجا کے بنانا اس کے لیے تو سخت وعید ہے، اور دوسرے بال ملا کے بنانا تو اور زیادہ شدید معاملہ. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ اگر شوہر بلا وجہ بیوی پر ذہنی و جسمانی تشدد کرتا ہو تو کیا بیوی کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا؟ جی اگر اس پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ کر سکتی ہے. کوشش کرے، لوگوں کو بیچ میں ڈالے، اس کو روکنے کی کوشش کرے. وہ نہیں رکتا ہے اور یہ نہیں سہ سکتی ہے تو مطالبہ کر سکتی ہے. اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا. اس طرح کا سوال محمد شعیب صاحب نے بھی کیا. کیا احناف اور دیگر مذاہب اہل سنت کی اذان میں کوئی فرق ہے؟ نیز کیا ان سب کی نماز میں بھی کوئی فرق ہے، اور کیا ان چاروں مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ سنی ہونا شرط ہے. حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سنی ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. تعبیرات میں فرق ہے. اذان ایک ہے کیونکہ اذان کے کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. اس سے پہلے آخر درود شریف پڑھنا وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی احادیث موجود ہیں. اذان میں کوئی فرق نہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں. نماز کے ارکان ادا کرتے ہوئے تعبیرات انہوں نے مختلف کی ہیں. سنی ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب مثال کے طور پر جس نے یہ سوال کیا، امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی ہے، شافعی ہے. امام احمد بن حنبل جو ان کے سارے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. کتنے ہو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شافعی بھی حنبلی بھی، ہم ان کو سب سے بڑا پیر مانتے ہیں. تو اصل اختلاف عقائد میں ہے جن سے ہے نا ہمارا. باقی یہ جو چاروں ہیں یہ چاروں سنی ہیں، چاروں صحیح ہیں، مقلد ہیں، چاروں تو بالکل صحیح ہیں. ایک شخص ان چاروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن اس کے عقیدے درست نہیں ہیں تو وہ الگ ہے، اس کو غیر مقلد کہیں یا جو عرف عام میں وہابی وغیرہ کہا جاتا ہے. تو ذہن میں رہے ان چاروں سے ہمارا فقہی اختلاف ہے، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ فقہی اختلاف تعبیرات کا فرق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائے. وہ موصل الی الصواب کون ہے، زیادہ بہتر کون سا ہے، وہ اس حوالے سے ہے. لیکن کوئی شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، صحیح ہے، سنی ہے، میرا ہے. میں چاروں اماموں کو مانتا ہوں، چاروں میرے سر کے تاج ہیں، چاروں میری آنکھوں کا نور ہے. لیکن اصل جو اختلاف دوسروں سے ہے نا، اب وہ رفع یدین پر نہیں ہے، آمین بالجہر پر نہیں، فاتحہ خلف الامام. اصل اختلاف عقیدے پر ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں جی دیکھو، اصل اختلاف عقیدے پر ہے. اب وہ لوگ اللہ کا جسم مان رہے ہیں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھا، بہت بھاری ہے کرسی، اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کر رہی ہے. معاذ اللہ جب ایسی باتیں کریں تو بتائیے پھر. تو اصل مسئلہ اعتقادات کا ہے. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت سے ثابت ہے؟ جی بالکل. ہم ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے،
برکت آتی ہے تو اس کو منہ پر لیتے ہیں، یہ بالکل ثابت ہے۔ اور آج کل لوگ شاید اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی شرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیروں وغیرہ کو ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اٹھیں گے بھی تو وہیں سے پلٹا دیتے ہیں، جو آیا وہ بھی انہوں نے لوٹا دیا۔ سنت طریقہ جتنا ہاتھ پھیلایا جائے عاجزی سینے کی لیول پر، کندھے کے لیول پر، یا حضور نے اونچے اونچے بھی اٹھائے ہیں، ان کو منہ پہ پھیرنا بھی ثابت ہے۔ برکت آسمان سے آئی ہے، جن کو نہیں چاہیے وہ نہ کریں۔ ہنا صاحبہ کا سوال کہ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہے؟ یہ اعداد ہیں، حروف کے اعداد۔ علم العادات پورا ایک علم ہے، نومیریکل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، ڈیجیٹل بھی کہتے ہیں، بہرحال چنانچہ ثابت ہے جب الف لام میم آئے یہ حروف مقطعات میں، تو کافروں نے کہا کہ اسلام کی عمر 71 برس، میم کے 40، لام کے 30، الف کا 1، 71 برس۔ پھر الف لام میم صاد آ گئی، ان کا تو اور زیادہ ہو گئے، پھر کافا یا عین صاد آ گئی، تو یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ اب سوچ پر ہے، میں 2 لفظ بتا رہا ہوں، ماتا بخیر۔ ماتا بخیر کا مطلب کہ اس کی موت خیر کے ساتھ ہوئی، ماتا بخیر۔ اب میں دوسرا لفظ کہہ رہا ہوں، مٹی خراب۔ ماتا بخیر اور مٹی خراب دونوں کے عدد ایک ہے، سوچ کا مسئلہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ کسی نام کے عدد بنتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدد بنتے ہیں تو ادھر ہو گیا، جو ہیں۔ اب رحمان الف کے ساتھ لکھیں گے تو 787 بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کے اعداد 786 یہ ہیں، یہ علم الاعداد ہے، اور یہ اس کے عدد بنتے ہیں۔ تو کہیں ہمیں خطرہ ہو کہ جی ہم خط لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں لکھی، 786 لکھ دیا، تو یہ کہ اگر وہ کاغذ گر جائے تو چونکہ اللہ کا نام نہیں ہوگا، حروف نہیں ہوں گے، تو بے ادبی نہیں ہوگی، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور جو غیر مسلموں کو لوگ تعویذ دیتے ہیں وہ اعداد کے ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کو حروف کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ علم الاعداد ہے اور یہ اس کے شمار کیے ہوئے حروف ہیں۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کرنے کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی؟ اللہ جانے، اس نے بنایا ہے، اسی نے بیان کیا ہے۔ میں اپنے طور پر کچھ اپنی طرف سے بیان کروں گا، وہ میرا خیال ہو سکتا ہے، یہ رب کے کام ہے۔ عالم اسباب، عالم کن، عالم امر، وہ کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، اس نے یہ عالم اسباب بھی بنائے۔ ماں باپ نہیں تھے، آدم کو پیدا کر دیا، مرد عورت ہیں تو اولاد کا سلسلہ، بادل ہیں بھرے ہوئے، نہیں برسانا چاہے، تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو ہم اگر اس کی کوئی اپنے طور پر حکمت بیان کریں وہ ہماری سوچ ہوگی، یہ اللہ کے کام ہے۔ آپ وہ کہاوت ہے نا، آم کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے ہو، تو یہ لوگ عمل کریں، جتنی چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ جانیں، عمل کریں، ان چیزوں کے پیچھے جا کر ہاں ان میں غور کریں، ان میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہمیں کچھ کام، بعض لوگ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا، اور بعض کہتے ہیں تاخیر فیہ بلاء کثیر، دیر کرنے میں بہت بلائیں ہیں، تو جو کام جلدی کرنے ہیں وہ جلدی کریں۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، دیر نہ کریں، بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی میں دیر نہ کریں، حج فرض ہو گیا ہے، دیر نہ کریں، وہ نماز کا وقت آ گیا ہے، دیر نہ کریں۔ تو جو جلدی کام کرنے کے وہ جلدی کریں، لیکن وہاں سستی ہیں، اور جو کام آرام سے کرنے کے وہاں دیر کرتے ہیں۔ تو یہ اسباب کو بھی سمجھنا ہے، کائنات کو، کہ ہر چیز یوں نہیں ہے کہ یوں چٹکی میں ہو جائے گی، بعضوں میں ٹائم لگتا ہے، بعض خود سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھے، اس کے نزدیک وہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ ہمارے پاس ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو جو ہم گنتے ہیں، اور اس میں آدمی جب ڈیپ میں جاتا ہے نا، گہرائی میں، اس پر کچھ اسرار کھل جاتے ہیں، کچھ بھید ظاہر ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی قدرت پر یقین رکھے کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔
اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہتے ہیں کوئی حکمت سے خالی نہیں. اب وہ حکمت کیا ہے سمجھ آ جائے نہیں آئے انکار نہیں کرنا، اور اس حد تک بھی نہیں جانا ہے کہ میں اس پہ کہیں میرا ذہن بھٹک جائے اور میں انکاری ہو جاؤں یا میں غلط کہہ بیٹھوں. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اگر ایک مسئلے میں مختلف علمی آراء پیش نظر ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. اب ظاہر ہے فروعی مسائل جو بنیادی نہیں ہیں بلکہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے. آپ کو جس پر اعتماد ہے، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق کر لیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. اب اختلاف کی نوعیت معمولی سی ہوگی، کوئی ایسی شدید نہیں ہوگی کہ اس کی حیت ہی بدل جائے. تو جاننا ضروری ہے، سمجھ لے جا کر یا بیان کر دے. تو ہر معاملے میں نہیں ہوگا. عقیدے میں تو کوئی آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ تو پیروی ہوتی ہے. فروعی مسائل میں اب مثال کے طور پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی بال جو 10 دن بال اور ناخن نہ تراشے جائیں گناہ ہوگا. تو اب جس نے یہ گناہ کہا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ مستحب فعل ہے، کوئی کر لے ثواب ہے، نہیں کرے گا تو ہم اس کو ہاں اب اس نے کہا گناہ گار ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے نزدیک یہ ہو کہ اس نے تحقیر کی ہے، اس کو ہلکا جانا ہے، اس حکم کو اس نے یعنی معمولی سمجھا ہے. تو صورتحال واضح ہوگی تو پھر بیان ہوگا. کیا لیٹ کر تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن لیٹنے سے مراد وہ یہ ہے کہ آپ آرام دہ ہیں، تکیہ لگایا ہوا ہے، آپ نے ٹیک لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ آپ کی وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اوپر کر رہے ہیں وہ حالت نہ ہو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن میں اللہ کا ذکر لیٹے بیٹھے کروٹوں پر. کیا فجر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنی چاہیے یا جیسے ہی وقت داخل ہو جائے فوراً ادا کر لینی میں چاہیے؟ نے کئی مرتبہ بتایا کہ ایک ہوتا ہے اول وقت، ایک ہوتا ہے افضل وقت. جس وقت صبح و فجر کی اذان ہو گئی وقت شروع ہو گیا، لیکن حدیث میں آتا ہے اسفرو یعنی سفیدی تھوڑی سی ظاہر ہو جائے اس وقت پڑھو، تو وہ افضل وقت ہے. تو اگر کسی کو جلدی ہے، اب روزہ رکھنا ہے، اس نے اس کے بعد سونا ہے کہ تھوڑی دیر مل جائے، اس نے پڑھ لی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کوئی افضل وقت میں پڑھتا ہے زیادہ ثواب ہے. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا کم سن بچیوں کے سر کے بال منڈوانا جائز ہے؟ 9 سال تک 9 سال تک بچی کے بال آپ کٹوا رہے ہیں یا منڈوا رہے ہیں، اس کے بعد نہیں. وہ بھی اس لیے کہ اس وقت بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اکثر بچیاں بالغ بھی ہو جاتی ہیں اس عمر میں، تو ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. ہر علاقے میں الگ الگ غذاؤں کا بھی اثر، پانی کا بھی ہوتا ہے. تو 9 سال سے پہلے تک اگر کٹوائے ہیں، لیکن یہ کہ بچی کو یہ نہیں سکھانا کہ بال چھوٹے ہی رکھنے ہیں، بال جتنے رکھنے چاہیے، بلا وجہ نہیں کاٹنے چاہیے. عادل خان صاحب کا سوال کہ اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب کرنا ہوگا. اگر آپ بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ سجدہ صاحب کر لیں بعد میں، اور تب سلام پھیر کے دعا پڑھ لیں. مدیحہ اسد صاحبہ کا سوال کہ اگر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو تو بیوی کے لیے کس حد تک مزاحمت کرنا جائز ہوگا؟ پیار سے کہے، اگر وہ بالکل ہی سرکش ہے تو اسے لڑے نہیں، کوشش کرتی رہے. اور اگر ویسے تو مجھے چھونا نہیں، اگر نماز نہیں پڑھو گے، پیار سے کہہ لے اس طرح بھی، اور کوشش کرے میں کھانا نہیں کھلاؤں گی اگر نماز نہیں پڑھو گے تو، تھوڑا سا. لیکن یہ کہ اگر وہ سرکش ہے، بگڑ سکتا ہے، تو اس کو طریقے سے مائل کرے، اللہ سے ڈرائے. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنا بگاڑ پیدا کر لے. ہاں اگر وہ کچھ شدید لفظ کہہ دے گا اور وہ لفظ کفر کو چلا جائے گا تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. محمد عمر صاحب کا سوال کہ اعتماد اور عاجزی میں توازن کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی کیا حکمت ہوتی ہے؟
ہمارے ایمان میں قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کون اپنے ایمان میں پکا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی ایسے مرحلے آتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف باتوں پہ تو مجھے ایمان کی حالت اپنی درست رکھنی ہے، یعنی میں دیکھوں کہ میرے منہ سے غلط بول تو نہیں نکل رہا، میں غلط کام نہیں کر رہا، میں کن باتوں کو پسند کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ میں غلط صحبت سے، غلط غذا سے، غلط کمائی سے بچوں۔ مجھے اپنے طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو کر سکتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں، قرآن کی تلاوت کروں، صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھوں، اور جو نیکی والے ہیں ان کے ساتھ۔ لازمی بات ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرامے دیکھ رہا ہوں، فلمیں دیکھ رہا ہوں، میچز دیکھے جا رہا ہوں، تو پھر میرے اندر وہ سستیاں آتی ہیں، اسی طرح غفلت ہوتی ہے۔ تو یقین ہے مجھے اپنے ایمان پر، اور مجھے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا ہے۔ عاجزی کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کسی بات پر اکڑے نہیں، اللہ کی نعمت پر شکر کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جانے، یا یہ کہ اپنے رویے بد اخلاقی سے پیش آئے، برے اخلاق سے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ کیا بائیں ہاتھ سے کھانا گناہ ہے؟ اگر دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا، حرکت نہیں ہے اس میں، یعنی وہ کسی طرح یوز ہی نہیں ہو سکتا، تو مجبوری ہے۔ لیکن دایاں ہاتھ کام کر سکتا ہے تو پھر بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ ایک شخص تھا، کلمہ پڑھتا تھا مگر منافق تھا، حضور نے اس سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ بائیں سے کھا رہا، تو اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، حالانکہ کرتا تھا، جھوٹ بولا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، پھر اس کے دائیں ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا، کیونکہ اس نے نبی کے سامنے جو کچھ کہا۔ تو کوشش کرے، لیکن بعض لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، لیفٹسٹ ہوتے ہیں، ان کو تو وہ دائیں ہاتھ کو شامل کر لیں اور آہستہ آہستہ عادت بنائیں، یعنی گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑا ہے تو دائیں ہاتھ ساتھ رکھ لیں، اسی طرح لقمہ لیا ہے تو اس کو وہ لگائیں، عادت بنانے کی کوشش کریں۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا ایسے کسی مقابلے میں شرکت جائز ہے جس میں جیت کی صورت میں بطور انعام نقد رقم دیے جانے کا وعدہ ہو؟ اس میں کوئی جوا نہیں ہے، اگر اور کوئی ایسی شرط نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، انعام دیا جاتا ہے۔ تو بھئی باپ بیٹے سے کہہ دے کہ جی تم دونوں دوڑ لگاؤ، جو جیتے گا میں 10 روپے دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہ اس میں کوئی جوے کی صورت نہ ہو، کوئی اس میں تضحیک والا سلسلہ نہ ہو، دوسرے کی کوئی تذلیل کا سلسلہ نہ ہو، اور غلط کام پر نہ ہو۔ تو انعام کے طور پر نقد رقم دینا منع نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں انعامی مقابلے ہوتے ہیں، کون اچھا مضمون لکھے گا اس کو اتنی رقم دی جائے گی، تو وہ صورت میں منع نہیں ہے۔ ہاں کوئی شرط ایسی آ جائے گی جو اس کو غلط کر دے گی، پھر غلط ہو جائے گا۔ اگر ایک جگہ سے بد مذہب کی طرف سے اذان دی جا رہی ہو اور وہ آواز ہم تک پہنچے تو کیا ہم اس کو سننے کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں، یا پھر انتظار کریں کہ کسی صحیح العقیدہ کی طرف سے اذان دی جائے اور اس کے بعد؟ وقت ہونا شرط ہے، اصل چیز ہے وقت ہونا۔ اذان اس کا اعلان ہے، اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ نے اگر اذان سن لیا تو اصل چیز وقت ہونا ہے۔ ہاں آپ جماعت اگر کرا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ اذان اپنی کہہ لیں۔ کسی ایسی جگہ ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہاں پر اذان نہیں ہوئی تو وہاں اذان کہہ لیں، بہتر ہے۔ اصل چیز ہے وقت ہونا، یہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ واضح ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر عصر کی اذان جو غیر مقلد ہیں وہ پہلے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے دیتے ہیں، تو وہ ہمارا وقت نہیں ہے، اصل چیز وقت ہونا ہے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ کیا کسی کرائے کی جگہ پر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں، اسلامی ملک میں یا غیر ملک میں؟ بعض لوگ غیر ملک میں جمع ہو کر جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس مسجد نہیں ہوتی تو وہ کوئی ہال لے لیتے ہیں، اس کا وقتی طور پر پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، تو صورت واضح ہو وہاں ایسی بات۔ لیکن یہ کہ یہاں پر آپ کے پاس مسجد نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے اور آپ نے پھر ایسا کیا ہے تو وہ بات پتہ چلے، لیکن مسجد ہے اور پھر بھی آپ الگ کر رہے ہیں تو بدعقیدگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے وہ واضح ہو، اس کے مطابق باقی میں نے بتا دیا، باہر کے ملکوں میں کیا جاتا ہے۔
یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اور اکاڑوی فورم پر بھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں پیجز کے ان باکس بھی موجود ہیں آپ کے پاس، اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، کیا مسلمان خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ناخن بڑھائیں؟ مسلمان خواتین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جاننے چاہیے، اور یہ فطرت سے ہے۔ 5 چیزوں اور 10 چیزوں کا بیان، ناخن تراشنا، یہ فطرت سے ہے۔ وہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے ناخن بڑھانے کی کہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ بڑے ہوئے ناخنوں پہ شیطان بیٹھتا ہے، جراثیم کا اثر، بیماریوں کا اثر، تو کٹانے چاہیے 40 دن سے زیادہ نہیں۔ 40واں دن ہو جائے تو کٹانا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناخن بڑھانا مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے درست نہیں ہے، وہ بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جتنی بعد میں کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روتی بھی ہیں، اور اس کے لیے نوکیلے بنانا، یہ سب کچھ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ناخن دونوں کو تراشنے چاہیے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں فیصل صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ارم رضوان صاحبہ، فرحان انصاری صاحب، فیصل قادری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، سرفراز کریمی صاحب، ام شہباز صاحبہ، مقبول الرحمن صاحب، راحیل امین صاحب، مزمل صاحب، محمد عرفات صاحب، ظہیر عباس صاحب، محبوب مصطفی صاحب، جاوید حسین صاحب، ناصر خان صاحب، سید ساجد صاحب، ہدایت رسول صاحب، سید عاطف قادری صاحب، ضیاء خان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، حبیب آوان صاحب، عبد الرحمن صاحب، عثمان علی صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، مظہر خان صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، ارشد عطاری صاحب، ثاقب صاحب، محمد عدنان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، اکرام شریف صاحب، حنا حیدر صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، راحیل امین صاحب، محی الدین قادری صاحب، شاہ نواز صاحب، محمد ایوب صاحب، ماہنور صادق صاحبہ، محمد شعیب صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، خاقان حیدر صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، کاشف خان صاحب، علینا طارق صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، حنا صاحبہ، محمد شفیع صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، اشر چودھری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ارمان اشرفی صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، سفیر ملک صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، مدیحہ اسد صاحبہ، محمد عمر صاحب، زہیب حسان صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب اور مصدق رضا صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے۔ یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری پروگرام، اگلا پروگرام ماہ ذی الحج میں آئے گا، بلکہ ذی الحج تو شروع ہو گیا، شروع کا یعنی پہلا پروگرام ہو گیا، یہ ذی الحج کا، میں ادھر دھیان چلا گیا، یہ ذی الحج کا پہلا پروگرام۔ ذی الحج کے پہلے جمعے میں ہم عرس شریف مناتے ہیں۔ قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف ہو رہا ہے چشتیاں شریف میں۔ حضرت سیدنا
قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب محاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نقیب الاشراف حضرت پیر سید طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر بزرگوں کے بھی عرس ہم مناتے ہیں۔ کل جمعہ ان کی یاد بھی کیجیے گا، ایصال ثواب کیجیے گا۔ مجھے خبر ملی ہے ہمارے ایک محبت والے جناب آدم جی ہارون، امریکہ میں ہیوسٹن میں ان کے ہاں گیا تھا میں، تبرکات بھی ان کے گھر میں، سنا ہے ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، کافی عرصے سے بیمار تھیں۔ اسی طرح پیر حسان حسیب الرحمن کے پھوپھا امجد شفیع صاحب انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ خبریں ہیں، ایک تو یہ کہ یونان میں ایک کشتی، بوٹ، چھوٹا جہاز کہہ لیں، جس میں 700 سے زیادہ افراد سفر کر رہے تھے ایتھنز میں جانے کے لیے یونان میں، اور وہ کشتی غرق آب ہو گئی، یعنی سمندر میں ڈوب گئی۔ واقعات کیا ہیں کیا نہیں، لوگ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ویزا نہیں ملتا، لازمی بات ہے، تو غیر قانونی طریقے اختیار کر کے اپنے اوپر خطرات کو مول لے کر سفر کرتے ہیں، اور لوگ انسانی اسمگلنگ، پیسوں کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ٹائٹن سب میرین آبدوز کی خبر ہے، جس کو عالمی میڈیا بیان کر رہا ہے۔ 5 آدمی جو 2.5 لاکھ ڈالر، جو پاکستانی 7.5 کروڑ روپے بنتے ہیں، اس کی ٹکٹ دے کر ملبہ دیکھنا ہے، وہ جہاز ٹائٹینک جو ڈوب گیا تھا برسوں پہلے، اس کا ملبہ دیکھنے سمندر کی گہرائی میں اترنا۔ کچھ پیسے دے کے ڈوب گئے اور کچھ پیسوں کے لیے ڈوب گئے۔ عالمی میڈیا کس خبر کو زیادہ نمایاں کر رہا ہے، یہ ان کا اپنا رویہ، انسان وہ کس کو سمجھتے ہیں کس کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے حکمرانوں کی کمزوریاں، مجرموں کو سزا نہ ہو تو پھر جرم پلتے رہتے ہیں، یا بااثر لوگ مجرموں کی اور جرائم کی سرپرستی کریں، افزائش کریں، تو بھی پھر جرم بڑھتے ہیں۔ یہاں عدلیہ متنازع ہوئی ہے، روز خبریں ہیں۔ افواج پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا۔ یہ ملک پاکستان جوہری توانائی والا ملک، ایٹمک پاور، ایٹمی قوت والا، اس کو پاکستان کی ایٹمی قوت نہیں، اس کو مسلمانوں کی ایٹمی قوت شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی فوج کو کمزور کرو، اس کی معیشت کو کمزور کرو، تاکہ ان سے یہ ایٹمی قوت چھین لی جائے۔ کون کون اس پروگرام پہ کام کر رہا ہے؟ فوج کو بدنام کرو، معیشت کو خراب کرو، اداروں کو لڑواؤ، ملک میں انارکی پھیلاؤ، تاکہ پاکستان سے یہ ایٹمی قوت چھین لی جائے۔ کمزوریاں سب میں ہیں، عدلیہ میں بھی ہوں گی، افواج میں بھی ہوں گی، پارلیمنٹ میں بھی ہوں گی، اور اداروں میں بھی، ہم سب میں ہوں، مگر کیا اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا جائے؟ وہ کون لوگ ہیں جو فوج کی اصلاح کی بجائے فوج کے خلاف نفرت چاہتے ہیں؟ بھئی کوئی خرابی ہے، کمزوری ہے تو اصلاح کرو۔ اس کو کچلنے کا، اس کو بدنام کرنے کا مطلب آپ اپنے ملک کو کمزور کریں۔ عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ان کی اصلاح کی جائے۔ اب لازمی ہے ووٹ آپ نے دینے ہیں، آپ کے ووٹ کو آپ کو یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی فیصلے خود بخود ہو جاتے ہیں، جس کی مرضی وہ تیار ہو جاتی ہے، رپورٹ ڈالے کسی کو، پہنچ کسی کو گئے۔ یہ کمزوریاں ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہم سب کو عدل اور سچ، یہ 2 چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفادار ہونا ہے، ورنہ ملک کی ترقی اور استحکام کا کوئی خواب
شاید پورا نہ ہو سکے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. ہم لوگ اسی طرح کتنے لوگوں نے قرض لیے ہوں گے، کتنوں کے ارمان ڈوبے، کتنوں کے گھر اجاڑ ہوئے. یہ روز کوئی فون چھین رہا ہے اس کے لیے بندہ مار دیتا ہے، کوئی پرس چھین رہا ہے اس کے لیے کتنی اموات ہو جاتی ہیں. قانون کی عملداری نہیں ہے. پولیس ہو اس میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان کو نہیں ملتا اتنا، وہ نتیجے میں وہ بھی رشوت لینے پہ مجبور اپنے آپ کو کہتے ہیں. حالانکہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان کے حوالے سے اس کو حدیث یاد ہونی چاہیے کہ دونوں اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہیں. معاذ اللہ، کیا کہے. حجاج کرام، حاجیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اس شعبے میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، کتنی کمائی لوگ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. مہنگائی کا کیا عالم ہے. جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کے جانور چھین لیے جاتے ہیں، راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں. یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں. ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے عوام کو بھی طے کرنا ہوگا کیا چاہتے ہیں. اگر امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، آپ بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے، اس کے رسول کے وفادار بنیے، دین اور وطن کے وفادار بنیے، سچ اور عدل کو اپنائیے. یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ منافقت، اگر یہ سیاست کا نام ہے تو ایسی سیاست سے پھر آپ کبھی بھی ابھر نہیں سکتے. آپ کے بعد آنے والے ملک کیا کچھ بن گئے اور آپ 75 سالوں میں کہاں پہنچ گئے، یہ سوچنا ہوگا. اس حوالے سے بہت سی باتیں کر سکتا تھا، مگر میں بتاؤں نا، کوریئر سروس کتنے ادارے ہیں، اوور نائٹ 24 گھنٹے کی فیس لیتے ہیں، 72 گھنٹے تک سامان نہیں پہنچتا. میں پچھلے 2 ہفتوں سے بھگت رہا ہوں. جمعے کو چیز بک کرائی، ہفتے کو نہیں ملی، چلے اتوار آ گیا، پیر کو مل جائے گی، پیر کو بھی نہیں ملی، منگل کو مل رہی ہے پاکستان میں. جبکہ کوئی طوفان نہیں ہے، جبکہ کوئی فلائٹ کا موسم کا مسئلہ نہیں ہے. بہانہ تو بنانا. پیسے آپ لیں اور چیز ادا نہ کریں تو پھر آپ کی تنخواہ، آپ کی کمائی کہاں رہ گئی. بلز، بجلی کے حوالے سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. پورا دن اس گرمی کے موسم میں بل وصول کرنا ہے. بل ادا نہیں کیا تو کاٹنے میں معمولی سی دیر نہیں لگے گی. بجلی چلی گئی تو مرضی سے آئے گی. فراہم نہیں کریں. اچھا جی، مسجدوں کے لیے آپ نے بجلی کے بل میں ٹی وی فیس شامل کی ہوئی ہے. آپ نے کتنے ٹیکس لیے ہوئے. آپ پیٹرول کے نام پہ کتنا لوٹ رہے ہیں ظالموں. یہ تم جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگوں کو چوس رہے ہو، بھول نہیں سکتے. تم بھگتنا ہوگا تمہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی. تمہاری نسلیں بھی بھگتیں گی. آرام سے نسلیں بگڑتی ہیں، پھلتی پھولتی نہیں ہیں. ذہن میں رہے، ذہن میں. اور دین میں دخل دینے والوں کا، یا نبی پاک، قرآن، صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والوں کا حصہ پھر ذلت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی. اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے، گلزار حبیب ٹرسٹ میں اس سال بھی ہو رہی ہے. 19,000 روپیہ فی حصہ. عمدہ جانور، کم از کم 15 کلو گوشت ہم لوگ کوشش ہوتی ہے ایک ٹوکری میں دیا جائے، یعنی اچھا جانور کیا جائے. گوشت کے لیے قربانی نہیں ہوگی. بہت سے لوگ حصہ ڈال چکے ہیں. جو ڈالنا چاہیں 9 تاریخ، چاند کی 9 تاریخ سے پہلے شامل ہو جائیں. اس کے بعد پھر جانوروں کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو 9 تاریخ کی صبح تک لوگ اپنا حصہ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. آپ کو اسکرین پہ نمبر وغیرہ تفصیل سب نظر آ رہی ہوگی. عید کی نماز ہمارے ہاں 9 بجے ہوتی ہے. عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، جامع مسجد گلزار حبیب میں 9 بجے نماز ادا کی جاتی ہے. یہ ٹائم فکس ہے. 8 بجے خطاب شروع ہو جاتا ہے اور 9 بجے نماز ہوتی ہے. کوشش کیجئے گا جانور باندھتے ہوئے، رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے اذیت کا سامان نہ کریں. لوگوں کے راستے نہ روکیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. آسانیاں کریں ایک دوسرے کے ساتھ، حسن سلوک کریں.
ہم لوگ ان 10 دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں 8ویں 9ویں 10ویں شب جو آئے گی یہ ان 5 راتوں میں سے ہے کہ جو ان میں ایمان والا جاگے اس کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8ویں 9ویں 10ویں شب ذی الحجہ کی مبارک راتیں، ہو سکے تو 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ لوگ پوچھتے ہیں وہاں کے حساب سے یہاں کے حساب سے، تو 2 رکھ لیجئے، وہاں کا بھی حساب ہو جائے یہاں کا بھی ہو جائے، تو 8-9 کا روزہ رکھیں، ہو سکے تو جہاں تک جو جوان ہے ضرور کوشش کریں، گرمی ہے نہیں رکھ سکتے تو آپ کی اپنی کیفیت، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دوران نیکی کما لیں، اچھائی کما لیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ پہلے بھی کہا تھا ایک بچی کے لیے، اس کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا، ڈاکٹروں نے اسے کینسر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے اور وہ تندرست رہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میں سب کے لیے دعا گو، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، خاص طور پر حجاج کرام جو گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل رکھے، ان کی نیک دعائیں قبول فرمائے، عالم اسلام کی خیر ہو، وطن کی خیر ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ قربانی کرتے وقت ہو سکے تو صرف جانوروں کو ہی ذبح نہ کیجیے، نفرتوں کو بھی ذبح کر دیجیے، برائیوں کو بھی ذبح کر دیجیے، اللہ توفیق دے۔ اگلا پروگرام شاید وہ 10 ذی الحجہ وہ پڑ رہا ہے، تو اس وقت پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ ہاں جی، عید کا دن ہوگا 10 ذی الحجہ، تو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں یا آرام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو اویلیبل نہیں، آپ تو آتے ہی دیر سے ہیں، اپنی بات کیا کر رہے ہیں، باقی بتائیں۔ یا تو یہ ہوگا کہ پھر اعلان کر دیا جائے گا بعد میں فیس بک پہ۔ عید آ رہی ہے 10 تاریخ کو، یعنی اگلی جمعرات کو، تو یہ پوچھ رہا ہوں ان سے کہ پروگرام آپ لوگ گوشت کھانے میں لگے ہوں گے، یہ لوگ شاید گوشت بنانے میں لگے ہوں گے، تو اگر پروگرام آپ چاہتے ہیں ہو تو ان کو بتا دیجیے گا، میں رکھ لوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد ہو تو بعد میں کر لیں گے۔ اللہ آپ سب کو عید مبارک کرے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو، معافی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔